هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ حق سبحانه وتعالى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ صلوات حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، آپ حضرات کی مسلسل توجہات اور محبتوں پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ عشر محرم کی یہ 5ویں مجلس آپ کے ذوق ایمانی کی نظر ہے۔ اسلام عشیر سے غدیر تک ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور اس عنوان کے تحت گزشتہ 4 مجالس میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر جو افکار ہم کر سکے ان کا ماحصل و مفہوم یہ ہے کہ غدیر کو سمجھنے کے لیے عشیر کی معرفت ضروری ہے۔ جس وقت تک آپ دعوت ذو العشیر کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک حقیقت غدیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ آغاز عشیر ہے، انجام غدیر ہے۔ ابتدا عشیر ہے، انتہا غدیر ہے۔ غدیر تک اسلام کتنے مرحلوں سے گزر کر پہنچا، غدیر کے پس منظر میں کس کس کی قربانیاں ہیں اور کس کس کی نافرمانیاں ہیں، غدیر کے پس منظر میں کس کس کی قربانیاں ہیں اور کس کس کی نافرمانیاں ہیں، جب تک یہ طے نہیں ہوگا اس وقت تک نہ حقیقت مولا سمجھ میں آئے گی، نہ تکمیل دین کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، نہ اتمام نعمت کی کا راز سمجھ میں آئے گا، اور نہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ آج ہی کیوں راضی ہوا ہے اس دین سے۔ اس میں جو فلسفہ ہے بھئی اتممت علیکم نعمتی پر آیت ختم نہیں ہوئی، وَرَضِیتَ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور آج ہم راضی ہوئے ہیں، آج راضی ہوئے ہیں تمہارے دین سے۔ اعلان ولایت سے پہلے اللہ نے سارا قرآن بھیج دیا تھا، مگر اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا تھا۔
اعلان ولایت کے بعد کہا کہ اب ہم راضی ہوئے ہیں، اس دین سے بھی راضی ہوئے، ان دین والوں سے بھی راضی ہوئے، تمہارے پیغام سے بھی راضی ہوئے، تو عزیزان محترم دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جس ولایت علی کے نتیجے میں اللہ دین سے راضی ہوگا، اس ولایت کے انکار کے نتیجے میں اللہ مسلمان سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یعنی اس سے سرسری نہیں گزرنا چاہیے۔ اعلان ولایت کو انشاءاللہ آئندہ مجالس میں 4 مجالس میں عرض کریں گے، یہ اتنا سرسری اعلان نہیں ہے، اتنا غیر اہم نہیں ہے جتنا ملت سمجھ رہی ہے۔ اس اعلان پر اور اس موقع پر پورے دین کی عمارت کا دار و مدار ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں غدیر کے مرحلے دیکھنا چاہیے کہ غدیر کے پس منظر میں عشیر تک ہوا کیا۔ عزیزان محترم، عشیر کے اگلے دن غدیر نہیں ہو گئی، عشیر کے 22 برس کے بعد غدیر آئی ہے۔ عشیر کے یعنی دعوت ذوالعشیرہ کے اگلے دن تو واقع غدیر نہیں ہو گیا، 22 برس کچھ مہینے گزرے ہیں، تب کہیں جا کر غدیر کا موقع آیا ہے، تب کہیں جا کر غدیر کی منزل آئی ہے۔ عشیر کے بعد تو اعلان رسالت ہے، عشیر کے بعد تصدیق رسالت ہے، عشیر کے بعد حمایت ابو طالب ہے، عشیر کے بعد کافروں کی جانب سے رسول اور ابو طالب کے خاندان کا بائیکاٹ ہے، عشیر کے بعد شیب ابو طالب ہے، عشیر کے بعد کافروں کی طرف سے صعوبتیں ہیں، عشیر کے بعد دشمنوں کی طرف سے پیغمبر پر پریشانیاں ہیں، عشیر کے بعد پیغمبر پر پتھراؤ ہے، عشیر کے بعد حالت نماز میں پیغمبر پر غلاظتیں ڈالنے کے مکروہ واقعات ہیں، عشیر کے بعد پیغمبر اور ان کے خاندان سے مسلسل دشمنی کا اظہار ہے، عشیر کے بعد ہجرت، بہت توجہ، عشیر کے بعد ہجرت ہے، عشیر کے بعد ہجرت ہے، ہجرت میں کسی کا سونا ہے، کسی کا جانا ہے، عشیر کے بعد ہجرت ہے، ہجرت میں کسی کا سکون کے ساتھ سونا ہے، کسی کا جانا ہے، عشیر کے بعد صلح حدیبیہ ہے، عشیر کے بعد بدر ہے، عشیر کے بعد احد ہے، عشیر کے بعد خیبر ہے، عشیر کے بعد خندق ہے، عشیر کے بعد مباہلہ ہے، اتنے مرحلے طے ہوئے ہیں، تب کہیں جا کر غدیر کی منزل میں ہم آئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان مجالس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عشیر کے بعد چاہے کافروں کی جانب سے بائیکاٹ ہو، چاہے کافروں کی جانب سے قتل کا منصوبہ ہو، چاہے کافروں کی جانب سے اپنے بچوں کو پیغمبر پر پتھر مارنے کا ناپاک منصوبہ ہو، عشیر کے بعد چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے خندق ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، ان پورے مرحلوں میں سوائے ابو طالب کے خاندان کے اور کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ توجہ ہے نا ادارہ مل کر صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ ان سارے مرحلوں سے انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے گزریں گے۔ عزیزان محترم، ادھر اعلان رسالت ہوا دعوت ذوالعشیرہ میں، ادھر حمایت ابو طالب کا آغاز ہوا، ادھر ابو طالب کے بیٹے نے تصدیق رسالت کی، ادھر کافروں نے منصوبے بنا لیے کہ بھائی اب تو محمد تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اس لیے دشمنی جو توحید سے تھی، دشمنی جو اسلام سے تھی، دشمنی جو قرآن سے تھی، دشمنی جو پیغام اسلام سے تھی، وہ ساری دشمنی سمٹ کر ابو طالب کے پاس آ گئی کہ اب ساری دشمنی ابو طالب سے کرنا ہے، ابو طالب کو راستے سے ہٹانا ہے، اس لیے کہ جب تک ابو طالب حفاظت رسالت کے لیے موجود ہیں، جب تک ابو طالب نبوت کی سپر بنے ہوئے ہیں، ہم محمد تک پہنچ نہیں سکتے۔ کافروں کا کل بھی یہی منصوبہ تھا کہ راستے سے ابو طالب کو ہٹا دیں، کافروں کا آج بھی یہی منصوبہ ہے کہ ابو طالب کو راستے سے ہٹا دیں، لیکن کل کے کافر بھی ناکام ہوئے تھے، آج کے کافر بھی ناکام رہیں گے۔ بھائی بہت توجہ جائیں، کافروں کا منصوبہ حضور توجہ عزیزان محترم،
اعلان رسالت ہوتے ہی جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے. اللہ اللہ. اعلان رسالت ہوتے ہی جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے. جو دم بھرتے تھے وہ خون کے پیاسے بن گئے. جو قصیدے پڑھتے تھے وہ بائیکاٹ کرنے لگے. جو قصیدے پڑھتے تھے وہ بائیکاٹ کرنے لگے. بائیکاٹ کرنے لگے تو پیغمبر اسلام کو مکے کے کسی رئیس کے گھر میں پناہ نہیں ملی, شیب ابو طالب میں پناہ ملی ہے. توجہ صلوات بھیجیں دوستو محمد آل محمد. دیکھیں کسی پناہ نہیں ملی. اب مجھے آپ بتائیے دوستو, بڑے آپ ٹھنڈے دلوں کو دیکھیں تاریخ, یہ مصیبتیں کسی نے نہیں اٹھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یعنی کسی خاتون نے مصیبتیں نہیں اٹھائیں. یہ خدیجۃ الکبریٰ, اللہ اکبر. آپ دیکھیں تو صحیح, اندازہ تو کریں. ایسی ہستیوں کو تاریخ نظر انداز کرتی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے. خدیجۃ الکبریٰ کسی غریب کی بیٹی نہیں تھی. خدیجۃ الکبریٰ کسی غریب کی بیٹی نہیں تھی. خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب تھی. ہزاروں اونٹ جس کے تجارت کیا کرتے تھے, ریشم اور یمنی چادروں کی ہزاروں اونٹ امپورٹ ایکسپورٹ کی پہلی تاجرہ تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ, جس کے ہزاروں اونٹ تجارت میں استعمال ہوا کرتے تھے, جس کا پہلا مال لے کر سرکار رسالت مآب گئے تھے مکے سے باہر. وہ خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے زندگی کے کسی لمحے میں معاشی اور مالی پریشانی کا سامنا نہیں کیا, لیکن شیب ابو طالب میں 3.5 برس تک پیغمبر اسلام کی ہم نوا بن کر رہی. فاقے بھی ہوئے, پانی بھی نہیں ملا, کھانا بھی نہیں پہنچا, لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پائے استقلال میں اور پائے ایمان میں اضمحلال نہیں آیا. نہ کبھی رسول سے لڑی, نہ کبھی جھگڑی, نہ کبھی دولت کا تانا دیا. یہ ہے پیمانہ دوستو. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد کا. اب معیار دیکھیں جناب, اتنی بڑی خاتون تھی. یہ وہ بی بی ہے عزیزان محترم جس نے کبھی غربت نہیں دیکھی تھی, جس نے کبھی پریشانیاں نہیں دیکھی تھی, جس نے کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کیا تھا. لیکن ایک روایت سے بھی کوئی تاریخ کا مورخ, ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, اشارے میں کہوں گا, وضاحت نہیں کروں گا, لطف چاہتا رہے گا, سمجھنا آپ کو ہے. ایک مورخ بھی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس پریشانی کے دور میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر اسلام سے گلہ کیا ہو, شکوہ کیا ہو, لڑائی کی ہو, جھگڑا کیا ہو. محمد میں تو ملکۃ العرب تھی, محمد تم نے مجھے کن مصیبتوں میں پھنسا دیا, کبھی نہیں کہا. ثابت قدم رہی رسالت پر, اس لیے کہ رسالت کو دیکھ کر محمد پر ایمان نہیں لائی تھی, محمد کو دیکھ کر محمد پہ ایمان لائی تھی. بڑی توجہ بھائی, عجیب جملہ ہے یہ. صلوات بھیجیں محمد آل محمد کا. یہ واحد بی بی ہے جس نے مصیبتیں اٹھائیں. یہ واحد بی بی ہے جس کی دولت کا ایک ایک قطرہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو گیا. یہ واحد بی بی ہے کہ جس نے, بہت توجہ جان محترم, جس نے محمد عربی کی رسالت اور اس کی حکومت کے نتیجے میں پیغام عقد نہیں دیا تھا, بلکہ صداقت و امانت پر ایمان لائی تھی. بہت توجہ, صداقت و امانت پر ایمان لائی تھی. اور میں بارگاہ شہدائے کربلا کے اس تاریخی اجتماع سے اپنی خاتون جنت کی مادر گرامی کی بارگاہ میں سادات و غیر سادات کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ جملہ ضرور کہہ کر آگے بڑھوں گا, تاکہ محرم کی اس مجلس میں یہ یادگار جملہ رہے. وہ بی بی کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت رسول میں بسر ہوا ہے, خدمت رسول میں بسر ہوا ہے. خدیجۃ الکبریٰ کی خواہش صرف یہ رہی کہ جس طرح بھی ہو اللہ کا حبیب راضی رہے, میرا رسول راضی رہے, بس یہی فرق ہے. خدیجۃ الکبریٰ میں چونکہ ملکۃ العرب تھی نا, جو ملکۃ العرب تھی, عرب کی عرب پتی خاتون تھی, اس نے رسول کو کبھی تنگ نہیں کیا. جو فقیروں کی بیٹیاں تھی وہ زندگی بھر تانا زنی. توجہ ہے نا, یہ
لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ صابرہ اور شاکرہ بی بی ہے جو اپنے کیوں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول خدیجہ کا شوہر نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ ہائے 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 توجہ اذان محترم، صرف شوہر نہیں ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی نگاہ میں رسالت عقیدہ ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ وہ بی بی ہے کہ جس نے سب سے پہلے لب رسالت کو وحی کے مطابق حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ اے شریعت کے نعرے لگانے والوں، اے شریعت کی باتیں کرنے والوں، شریعت کا قانون لانے سے پہلے فاطمہ کی ماں کی بصیرت پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ جس رسول کی شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہو اس رسول کی رسالت مکے کے کسی مرد نے اس کی رسالت کی تصدیق نہیں کی ہے، خدیجۃ الکبریٰ نے تصدیق کی ہے۔ میں قربان ہو جاؤں، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد۔ اچھا اب ایک جملہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت میں بصیرت نہیں ہوتی، عورت میں عقل و شعور نہیں ہوتا، یہ عدل الہی پر شک کرتے ہیں۔ عورت کی بصیرت اور شعور کا عالم تو یہ ہے کہ خاتم النبیین کی رسالت کے پہلی وحی کے واقعے کو سن کر خدیجۃ الکبریٰ تصدیق رسالت کر رہی ہیں۔ توجہ عزیزان محترم، ارے عورت کی بصیرت پر بات کرتے ہو، خدیجہ غار کے واقعے کو سن کر تصدیق رسالت کر رہی ہیں، اور مکے کے مرد ایسے بھی تھے جو ایمان لا کر بھی نبوت میں شک کرتے رہے۔ توجہ ہے نا، ایمان لا کر بھی، صلوات میرے محمد والے محمد کا۔ اب بصیرت کو کس پیمانے پر آپ اس اب جس جملے پر میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا دوستو وہ یہ کہ آج کی بڑی اہم مجلس ہے، ایک نتیجہ میں آپ کی خدمت میں دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جو بات میں نے الموسن میں نہیں کہی تھی اس سے آگے بڑھ کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ 3.5 برس تک کافروں نے بائیکاٹ رکھا۔ میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے، کھانے کی سپلائی بند، پانی کی سپلائی بند، 3.5 برس تھوڑے نہیں ہوتے، نہ کوئی لین دین ہو سکتا تھا، نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکتی تھی، سب نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ ان کا جو ایمان لے آئے تھے، جو نہیں لائے تھے وہ باہر ہی تھے۔ جو ایمان لائے تھے نا واقعی رسالت پر، ان سب کا بائیکاٹ تھا، جو نہیں لائے تھے وہ باہر تھے۔ اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب سب ایمان لائے تھے تو میں کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ پہلے کون ایمان لایا بعد میں کون ایمان لایا، مجھے تو یہ بتاؤ کہ شیب ابو طالب میں کون تھا اور شیب ابو طالب سے باہر کون تھا۔ یا اللہ یا اللہ، صلوات میرے محمد آل محمد پر، شیب ابو طالب میں کون تھا؟ دیکھیں نا، بتائیں صرف یہ کہ شیب ابو طالب کے اندر کون تھا اور شیب ابو طالب کے باہر کون تھا۔ سوال صرف یہ ہے کہ ان 3.5 برسوں میں جناب پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا رہا؟ بہت توجہ دوستو، ظاہر ہے کہ 3.5 برس واقع تو نہیں کیے، کھانے کی تنگی تو ہوگی، لیکن 3.5 برس میں باہر سے اندر کھانا گیا تو ہوگا نا۔ ایک تاریخی جملہ فخر کرتے ہوئے جائیں گے آپ عزیزان محترم، اپنے مذہب کی حقانیت کو سمجھ میں آئے گا۔ غدیر نتیجہ ہے، غدیر انعام ہے، غدیر انعام ہے عشیر اور عشیر کے بعد کی خدمات کا۔ ان 3.5 برسوں میں کوئی تو بتائے کھانا کہاں سے آتا تھا؟ 2-4 آدمی تو شیب ابو طالب میں نہیں تھے، بعض نے 35 افراد لکھے، بعض نے 47 افراد لکھا، بعض نے 51 افراد لکھے، اتنوں کی تعداد لکھی جاتی ہے۔ سب کے نام بھی ہمارے پاس ہیں، سب کے پتے بھی ہمارے پاس ہیں، جو بھی تھے وہ ہمیں پتا ہے کہ کون ایمان لائے تھے، کون شیب ابو طالب میں تھے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ لیکن ہم تو جس جملے پر توجہ
مبذول کرانا چاہتے ہیں ملت مسلمہ کی، وہ تو صرف یہ ہے کہ ان 3.5 برس میں ان 35 37 47 52 51 ان آدمیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کون کیا کرتا تھا، کھانے پینے کا اہتمام کون کیا کرتا تھا؟ دوستو تاریخ نے کسی کا نام نہیں لیا، صرف شبلی نعمانی نے تحقیق کے ساتھ کہا کہ کوئی آدمی نظر نہیں آتا کہ جو شیب ابو طالب کی ان مصیبتوں کے دنوں میں پیغمبر کو کھانا پانی پہنچاتا ہو۔ بار بار رات کے پردے میں ایک بوڑھا نظر آتا ہے، ایک اس کا چھوٹا بچہ نظر آتا ہے۔ بوڑھے کی کمر پر آٹے کی بوری ہوتی تھی، بچے کی کمر پر مشک میں پانی ہوا کرتا تھا، جو دشمنوں کے نرغے سے بچ بچ کر شیب ابو طالب میں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ میں نے کہا شبلی بوڑھا اور بچہ کہہ کر کیوں رک گئے؟ موت آتی تھی یہ کہتے ہوئے کہ ایک ابو طالب تھا ایک علی تھا۔ محترم دیکھیں وہ تاریخ بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد پر ان کا۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا، کس خوبصورت انداز سے کس جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ اس تقریر کو سماعت فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم یہ غدیر کا پس منظر ہے سارا۔ میرے نوجوان دوست اس سے ایک ایک لمحہ آگاہ ہوتے رہیں، اور اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں بہت توجہ، دامن وقت میں اتنی گنجائش یہاں نہیں ہوتی کہ تفصیل عرض کی جائے، وہ انشاءاللہ الموسم میں عرض کروں گا، لیکن اس مرحلے پر آپ حضرات کے شاداب ذہنوں کا میں محتاج رہوں گا کہ کافروں نے صرف بائیکاٹ ہی نہیں کیا تھا بلکہ ایک معاہدہ بھی تحریر کیا تھا۔ بہت توجہ، ایک معاہدہ تحریری ہوا تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہم محمد اور ان کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی خرید فروخت نہیں، کوئی مرنا جینا نہیں، سب کچھ ختم۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ تحریری معاہدہ کر کے کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اب توجہ دوستو، کاش میں سمجھا سکوں یہ بات، تو یہ وہ موضوعات ہیں جن پر بہت کم بولا جاتا ہے، اس لیے میں اس حوالے سے نوجوان دوستوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ دوستو یہ معاہدہ تحریر کیا گیا کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، ابو جہل اور ابو لہب اور ابو سفیان کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے یہ معاہدہ تحریر کیا گیا، لکھا گیا، بڑی توجہ، لکھا گیا اور لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ ایک صبح ایسی ہو، 1 برس گزر گیا، 2 برس گزر گئے، 3 برس گزر گئے، جب 3.5 برس گزرنے کو تھے تو ایک صبح، اللہ اکبر، میں قربان ہو جاؤں اس رسول کے، ایک صبح سرکار رسالت وہاں بیدار ہوتے ہیں، طلب کرتے ہیں اپنے چچا ابو طالب کو، چچا جان ہمارے پاس آئیے۔ جناب ابو طالب حاضر ہوتے، توجہ دیکھیں، ایک جملے میں 2 اہم فیصلے ہوں گے۔ سرکاری سالت میں آپ کہتے ہیں چچا جان گھاٹی سے باہر جائیے، شیب ابو طالب سے باہر جائیے، جا کر خانہ کعبہ کے دروازے پر دیکھیے وہ معاہدہ جو ہمارے خلاف کعبے میں لٹکایا گیا تھا کافروں کی طرف سے، اس معاہدے کے سارے متن کو دیمک چاٹ گئی ہے، اس سارے متن کو دیمک چاٹ گئی ہے، صرف نام محمد باقی رہ گیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ٹھہرے ٹھہرے نا، غور کریں غور کریں، اس سارے متن کو، کافروں کی ساری تحریر کو دیمک کھا گئی ہے، وہ دیمک، بہت توجہ، دیمک کھا گئی ہے، صرف نام محمد باقی رہ گیا ہے، نام محمد باقی رہ گیا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والوں پر، ارے کافروں کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نام محمد کو اگر دیمک نہیں کھا سکتی، بھائی توجہ، کافروں کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نام محمد کو اگر دیمک ختم نہیں کر سکتی تو محمد عربی کا جسم قبر میں ختم ہو جائے گا۔ اندازہ فرمائیے، محمد عربی کا جسم قبر میں ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ جسم قبر میں ختم نہیں ہوا، یہ جسم قبر میں موجود ہے، تو پھر یا رسول اللہ کہنا بدعت کیسے ہو گیا؟ ایک کافر کے نعرے لگانے والوں، یہ اچھا انصاف ہے جو محمد کو زندہ سمجھے،
جو محمد کو زندہ سمجھے وہ تو کافر ہیں، جو محمد کو مردہ سمجھے وہ مسلمان ہے۔ یہ عجیب انصاف ہے عزیزان محترم۔ مل کر بابا سے بلند درود بھیج لیجئے محمد علیہ وسلم۔ سرکار رسالت پاک نے کہا چچا وہ کافروں نے جو معاہدہ کیا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ کہا کیسے؟ اب آپ دیکھیں تو صحیح نا۔ کہا کہ اس کے متن کو، ان کی تحریر کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ آپ باہر جائیے، اللہ اکبر، آپ باہر جائیے اور جا کر کافروں سے کہیے کہ آج کے بعد ہم شیب ابو طالب سے باہر آ رہے ہیں، اس لیے کہ تمہارے معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے، معاہدہ خود بخود ختم ہو رہا ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، یہی تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ نام محمد کے علاوہ تمہاری ساری تحریر مٹ گئی ہے، تم محمد کے نام کو نہیں مٹا سکے ہو۔ اب دوستو نفسیاتی طور پر اندازہ کریں، میں بالکل ریشنل اپروچ کر رہا ہوں اس وقت اس مرحلے پر۔ کہا کس سے؟ جناب ابو طالب سے۔ یہ علی سے نہیں کہا، جناب ابو طالب سے کہا۔ اللہ رے، ابو طالب کا کفر، میں قربان ہو جاؤں اس کفر پر، میں قربان کر دوں سارے مسلمانوں کے ایمان کو اس کفر پر، میں قربان کر دوں 90 کروڑ مسلمانوں کے ایمان کو ابو طالب کے اس کفر پر کہ پیغمبر سے سن کر نہ سوال کیا نہ جھجکے، یہ نہیں کہا بیٹا میں تمہارا چچا ہوں، میں سردار ہوں، تمہیں کیسے پتا، تم تو وہاں گئے بھی نہیں، تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں سرداروں کے سامنے جھوٹا بن جاؤں، میں وہاں پہنچوں اور وہ معاہدہ موجود ہو، میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اتنا ایمان بالغیب ہے ابو طالب کو، بہت توجہ بہت توجہ، اتنا ایمان بالغیب ہے ابو طالب کو۔ بھائی وہ معاہدہ تو ابو طالب کے لیے غیب تھا نا، اس معاہدے کے متن کو جو دیمک نے کھایا تھا وہ بھی غیب تھا، یہ علم تو پیغمبر اسلام کو تھا نا، لیکن پیغمبر پر ابو طالب کا ایمان یہ ہے کہ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، یہ وحی الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا، یہ وحی الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا، جب بھی بولتا ہے وحی کے بغیر بولتا ہے۔ مسلمانوں انصاف کرو، جو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب وہ ہے جو وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ تمہارا انصاف ہے کہ جو اس وحی کی آیت نازل ہونے سے پہلے بھی یہ ایمان رکھے کہ یہ میرا محمد وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا، اسے کافر کہتے ہو، اور جو وحی کی آیت آنے کے بعد بھی رسالت میں شک کرے اسے مسلمان کہتے ہو۔ فلسفہ دیکھیے، صلوات بھیج دیں بابا سے بلند محمد علیہ۔ توجہ ہے نا؟ اب آپ ذرا اس مرحلے پر غور فرمائیں۔ سرکار رسالت پاک کے ارشاد کے مطابق ابو طالب اعتماد کے ساتھ گھاٹی سے باہر آئے، صنادید قریش کو بلایا، سارے کفار اکٹھے ہو گئے۔ کس کے پیغمبر ہیں؟ پیغمبر کے، پیغمبر آخر کا پہلا پیغمبر کافروں کی طرف ابو طالب، پیغمبر آخر کا پہلا پیغمبر، سرکار رسالت مآب کا پیغام لے کے پہلا سفیر رسول، اللہ 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 بھائی، پہلا سفیر رسول ابو طالب، پہلا سفیر رسالت ابو طالب۔ سفیر اسی کو کہتے ہیں جو صاحب ایمان کی طرف سے کافروں کی طرف پیغام لے کر جائے،
پہلا پیغام ابو طالب نے کسی سرکار رسالت مآب نے کسی کا انتخاب نہیں کیا، اس پوری گھاٹی میں سے صرف ابو طالب کا انتخاب کیا۔ آپ اعتماد کے ساتھ جائیں، خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے سارے کافر سرداروں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد کہا، جملہ سنیں جناب ابو طالب کا جو سب نے لکھا ہے کہ کافرو ابو طالب کہہ رہے ہیں ایوہ الکافرون، یہاں سے شروع ہوا ہے، ایوہ الکافرون، اے کافرو میرے بھتیجے کو خدا نے خبر دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے، میرا بھتیجا نہیں کہتا، میرے بھتیجے کو خدا نے خبر دی ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، ایک ہی جملے میں ابو طالب نے اللہ کا بھی اقرار کیا، رسول کا بھی اقرار کیا۔ میرے بھتیجے کو سلامت رہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے نوجوان دوستو، پوری توجہ آپ کی چاہوں گا اس مرحلے پر۔ میرے بھتیجے کو خدا نے خبر دی ہے کہ تم نے جو اس کے خلاف معاہدہ کیا تھا بائیکاٹ کا، اور اس کا جو متن تھا وہ سارا کا سارا دیمک کھا گئی ہے، صرف نام محمد باقی رہ گیا ہے، میرے بھتیجے کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اس لیے آج کے بعد ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں، تم یہ معاہدہ دیوار کعبہ سے اتار لو۔ اگر اس معاہدے میں وہ متن موجود ہے تو بہت توجہ، اعتماد دیکھیں نا ابو طالب کا، اگر وہ متن موجود ہے اور خبر غلط ہے، اگر متن موجود ہے اور خبر غلط ہے تو میرا خون تم پر معاف۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم، غور فرمائیں، کتنا بڑا چیلنج کر رہے ہیں۔ میرا خون اگر یہ خبر غلط ہے اور متن باقی ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، کتنا اعتماد ہے، تو میرا خون تم پر حلال ہے۔ اور اگر وہ متن میرے بھتیجے کی خبر کے مطابق دیمک کھا گئی ہے اور نام محمد باقی ہے تو پھر تسلیم کرنا کہ خدا نے اسے فتح دی ہے، تمہیں شکست دی ہے۔ خدا نے اسے دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک پوری طاقت و توانائی سے صلوات بھیجے بآواز بلند محمد و آل محمد۔ اور اگر اس متن کو دیمک کھا گئی ہے، خبر درست ہے، تو پھر تم تسلیم کرو کہ تم شکست کھا گئے۔ یعنی اگر اس معاہدے کے متن کو دیمک کھا گئی تو ابو طالب کتنے اعتماد سے کہتے ہیں، اس کے اگر کھا گئی ہے تو پھر ہم بائیکاٹ توڑتے ہیں، گھاٹی سے باہر آتے ہیں، شیب ابو طالب سے باہر آ رہے ہیں، تم سارے عرب کے سردار اپنی تلواریں لے کر آ جاؤ۔ چیلنج دیکھیں آپ عزیزان محترم، تم سارے عرب کے سردار اپنی تلواریں لے کر آ جاؤ، جب تک میں اور میرے بیٹے سلامت ہیں تم محمد کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ محترم ذرا اندازہ کریں، خدا کی قسم عجیب تاریخ ہے، میں تو وجد کرتا ہوں خدا کی قسم کردار ابو طالب پر۔ صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ جب تک میں اور میرے بیٹے سلامت ہیں، میں اور میرے بیٹے سلامت ہیں۔ دوستو گئے کافر، ساتھ ساتھ اعتماد کے ساتھ سرکار ابو طالب خانہ کعبہ کی دیوار کے نزدیک پہنچے، دیوار سے وہ معاہدہ اتارا، کاغذ کو دیمک نے کھایا ہوا تھا، صرف نام محمد باقی تھا، صرف نام محمد باقی تھا۔ ابو طالب نے بے ساختہ وہیں کھڑے کھڑے دیوار کعبہ کے نیچے پوری نعت کہی ہے 14 اشعار پر سرکار رسالت مآب کی شان میں۔ میرا بھتیجا وہ ہے جو 14ویں کے رات کے چاند کی طرح طلوع ہوتا ہے، میرا بھتیجا وہ ہے جو سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، میرا بھتیجا وہ ہے جس کے نفس کی ڈوریاں آسمانوں سے ملی ہوئی ہے، میرا بھتیجا وہ ہے جو اسی طرح رسول برحق ہے جیسے موسیٰ رسول برحق تھا، میرا
بھتیجا وہ ہے جو ذریت ابراہیم میں ہے، میرا بھتیجا وہ ہے جو نسل اسماعیل میں ہے۔ اے عرب کے کافروں، یاد رکھو ہم ذریت ابراہیم میں ہیں، ہمارے شجرے کی کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، تمہارے شجرے کی کوئی کڑی سلامت نہیں ہے۔ پہلا نعت گو، پہلا یہ ہے سلسلہ۔ پوری طاقت و توانائی سے دوستو صلوات بھیجے بآواز بلند محمد و آل محمد۔ آپ نے ایک جملے پر غور فرمایا، تاریخ اسلام میں سب سے پہلے نعت رسول صلوات بھیجے نا، سب سے پہلے ہر مرحلے پر بے ایمانیاں کرتے ہو، ہر مرحلے پر بددیانتی کرتے ہو۔ تاریخ اسلام میں حسان بن ثابت نے پہلے نعت کہی ہے، غلط۔ حسان بن ثابت تو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوا تھا جب علی کا باپ کعبے کے نیچے کھڑا ہوا نعت رسول کہہ رہا تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پڑھے گا۔ دشمنی تو ساری ابو طالب سے ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے گفتگو کو آگے بڑھانے کی۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں آپ محمد آل محمد پر، میں انشاءاللہ پھر دوستو بائیکاٹ ختم ہوا۔ سرکار رسالت مآب اپنے اہل و عیال سمیت، اپنے قرابت داروں سمیت جنہیں دعوت ذوالعشیرہ میں توجہ ہے نا بلایا تھا، اور جنہوں نے تصدیق کی تھی، جو اٹھ کر چلے گئے تھے وہ نہیں، جنہوں نے تصدیق کی تھی ان سب کو لے کر شیب ابو طالب سے باہر آئے ہیں۔ تو دوستو ملت مسلمہ کا دینی اور ملی فریضہ ہے، یہ حمیت اسلام کا معاملہ ہے کہ وہ شیب ابو طالب جہاں پیغمبر اسلام نے 3.5 برس تک مصیبتوں میں زندگی گزاری ہو، جہاں کافروں نے بائیکاٹ کر کے مسلمانوں کو رسول کے ساتھ محصور کر دیا ہو، حمیت دینی کا تقاضا یہ تھا کہ اس شیب ابو طالب کو یادگار کے طور پہ قائم کرتے، وہاں جا کر سلام کیا کرتے کہ یہ ہے وہ مرکز کہ پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں ہوئی اور پہلا قیام اسلام کا شیب ابو طالب میں ہوا۔ توجہ ہے نا جان محترم، دعوت بھی ہوئی ابو طالب کے گھر میں، اور اسلام کا 3.5 برس تک جو قیام ہوا ہے وہ بھی ہوا شیب ابو طالب نے۔ قدم قدم پر لوگ عزیزان محترم مخالفت پر اتر آئے، دشمنی پر اتر آئے، بار بار ابو طالب کے پاس آ رہے ہیں، ابو طالب سمجھا دو، ابو طالب سمجھا دو، ابو طالب تم راستے سے ہٹ جاؤ، تم راستے سے ہٹ جاؤ، محمد سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ بار بار ابو طالب یہی کہتے ہیں، اچھے کافر ہو، ابھی تک میرے مزاج کو نہیں سمجھے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں محمد کے راستے سے ہٹ کر اپنا لال تمہارے حوالے کر دوں، اپنا لال تمہارے حوالے کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ابو طالب کی آخری سانس باقی ہے، جب تک تم ابو طالب کو پیس کر مٹی میں نہیں ملا دو گے اس وقت تک میرے بیٹے محمد کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ دوستو جب اس طرح سمجھ لیا، میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں ایک نتیجے تک لانے کے لیے تنگی وقت کے پیش نظر، جب کافروں نے سمجھ لیا کہ اب بھی ہمارے حملے بیکار جا رہے ہیں، ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو رہی، تو انداز جنگ بدل دیا، انداز جنگ بدل دیا۔ اب ابو طالب سے تو بات کر نہیں سکتے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، ابو سفیان نے، یہ جتنے بھی ابو تھے نا مکے میں، انہوں نے انداز بدلا، اور انداز اس طرح سے بدلا دوستو کہ اب خود بڑے جو تھے وہ پس منظر میں چلے گئے، چھوٹوں کو آگے کر دیا، اپنے بچوں کو سمجھا دیا کہ جھولیوں میں پتھر بھریں، پتھر بھر کر جہاں سے رسول گزریں۔ یہ بچے پتھر مارا کرتے تھے تاکہ کوئی ایکسپلینیشن کال نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو۔ ایک دن جھولی میں بھرے ہوئے پتھر بچوں نے جو رسول اللہ پر برسائے، سرکار کی پیشانی اقدس پر زخم آیا، سرکار واپس آئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آسمان کی آنکھوں نے کائنات کے سب سے بڑے رسول کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تھا۔
لیکن میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں اور آپ کی آنکھیں چھلک گئی ہیں. یہ فضائل کی انتہا ہوتی ہے. یہ پہلا دس از دا فرسٹ چانس، پہلا موقع ہے کہ چشم فلک نے کائنات رسول، کائنات کے سب سے بڑے رسول کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، اس انداز میں کہ پیشانی اقدس سے خون بہ رہا ہے. گھر تشریف لائے ہیں. ابو طالب نے پیشانی رسالت پر خون کی لکیر دیکھی، قریب آئے، آنکھوں میں آنسو دیکھے محمد کے، اپنے دامن سے رسالت کی آنکھوں کے آنسو صاف کر کے کہا، میرے بیٹے، میری زندگی میں تیری آنکھ میں آنسو، پیشانی پہ خون. پیغمبر کہتے ہیں چچا، کافروں کے بچوں نے پتھر مارے ہیں، کافروں نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا ہے کہ جب بھی میں راستے سے گزروں وہ پتھر ماریں، جب بھی میں راستے سے گزروں وہ پتھر ماریں. سرکار ابو طالب کو جلال آ گیا، سرکار ابو طالب کو جلال آیا. پیغمبر اسلام کا ہاتھ پکڑا، علی کو ہمراہ لیا، ابو جہل اور ابو لہب کے پاس پہنچے، اس انداز سے کہ تاریخ کے جملے یہ ہیں، جلال کا عالم ابو طالب کے یہ تھا کہ امامے کا ایک پلو ابو طالب کے سینے پر لہرا رہا تھا، کمان دوڑ سے ڈھلکی ہوئی تھی. غیظ کے عالم میں بنی ہاشم کا سردار جا کر ابو جہل اور ابو لہب کے کاندھے پر کمان کی نوک مار کر کہا، بتاؤ کس نے میرے بھتیجے کو زخم پہنچایا ہے؟ ابو جہل، اللہ رے بصیرت ابو طالب. دوستو 1 گھنٹے کا مضمون 5 منٹ میں دے رہا ہوں، پوری توجہ نتیجے تک آنے کے لیے. کس نے میرے بیٹے کو زخمی کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، ورنہ کسی عرب سردار کو باقی نہیں چھوڑوں گا. سارے سرداروں نے کہا، ابو طالب یہ بچوں نے پتھر مارے ہوں گے، بچوں کے معاملے میں بڑوں کو نہیں بولنا چاہیے، بڑوں کو نہیں بولنا چاہیے ورنہ جنگ چھڑ جائے گی. بصیرت ابو طالب اتنا سنا فوراً خاموش ہو گئے، اتنے جلال کے عالم میں گئے تھے، واپس آ گئے. اچھا یہ بات ہے تو پھر قائم رہنا اپنی بات پر. اچھا یہ بات ہے. اچھا اب بھائی دوستو، اب کوئی نعرہ نہیں، نعرہ انشاءاللہ فیصلہ کن اور پھر آخری نعرہ. لیکن ابھی ذرا سا توجہ، چونکہ وقت کم ہے، یہ نتیجہ آنے دیں. اچھا پھر یاد رکھنا، قائم رہنا اس بات پر. واپس آ گئے پیغمبر کو لے کر واپس آئے، مرہم پٹی کی، بلایا اپنے علی کو. باپ نے بیٹے کے کان میں کچھ کہا، سعادت مند بیٹے نے تعمیل حکم میں سر ہلایا. اگلے دن جو پیغمبر بیت الشرف سے باہر نکلے، کافروں کے بچے پھر حسب دستور جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے کھڑے ہیں، مگر آج انداز بدل گیا ہے. رسالت آگے ہے، محافظ، رسالت پیچھے ہے، محافظ آگے ہے، نبوت پیچھے ہے، امامت آگے ہے. کسی کو زیب نہیں دیتا کہ نبی سے آگے چلے، مگر علی کو حق پہنچتا ہے کہ نبی. بس 2-4 جملے اور میں آیا نتیجے پر آپ کی خدمت میں. آگے علی ہیں، پیچھے نبی ہیں. کافروں کے بچوں نے پتھر نکالے، برسانا شروع کر رہے ہیں. ہدف کون؟ ہدف رسالت. کافروں کے بچے مارنا چاہتے ہیں نبوت کو. پتھر لے رہا ہے علی اپنے سینے پر. نبوت کے حصے کا ہر پتھر علی اپنے سینے پر لیتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کے نزدیک پہنچ گئے. بچوں کو اٹھایا، زمین پہ پٹکا، کسی کا سر توڑا، کسی کا پاؤں توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی کلائی توڑی. سارے بچوں کو توڑ پھوڑ کر اپنے پیغمبر کو بحفاظت علی واپس لے آئے. تھوڑی دیر ہوئی گزری تھی کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ اپنے ٹوٹے پھوٹے کھلونے لے کر، کسی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کا سر ٹوٹا ہوا، سب کے سب آئے، ابو طالب کی خدمت میں آئے. آ کر کہتے ہیں، ابو طالب یہ دیکھو تمہارے علی نے ہمارے کھلونے توڑ دیے، ہمارے بچے توڑ دیے. ابو طالب کہتے ہیں، بچوں کی بات ہے، بڑوں کو نہیں.
میرے محمد آل محمد. علی کی زندگی میں صرف ایک زخم آیا ہے رسول پر. پھر علی نے طے کر لیا تھا کہ نبوت کے سارے زخم اپنے سینے پر لوں گا. نبوت کے سارے زخم اپنے سینے پر لوں گا. علی ہی تو زخمی ہوتا رہا ہے نبوت کے لیے. کربلا بنی، نبوت کے حصے کا ہر پتھر حسین نے اپنے سینے پر لیا. ابو جہل اور ابو لہب اور ابو سفیان کی اولادوں نے نبوت پہ پتھر مارنا چاہا. حسین نے اپنا قاسم آگے کر دیا، حسین نے اپنا عباس آگے کر دیا، حسین نے اپنا اکبر آگے کر دیا، حسین نے اپنا اصغر آگے کر دیا. آج میرے نوجوان دوستو بہت بڑی تعداد میں آئے ہو، ماشاءاللہ روز ہی آ رہے ہو، مگر آج تو بڑی قیامت کا دن ہے. دوستو آج اس مجلس میں میرے نوجوانوں، آج تمہارے شہزادے کا تابوت برآمد ہوگا اس مجلس میں. اللہ تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے. اللہ علی اکبر کے صدقے میں تمہاری ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے. میری قوم کے جوان میری قوم کے جوان سلامت رہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. علی اکبر کی فوج کے سپاہی بن کے زندہ رہو. علی اکبر کی جوانی کا ماتم کرو. دیکھو کوئی نہیں پڑھ سکتا اکبر کے مصائب. کسی میں طاقت ہی نہیں جو اکبر کے مصائب پڑھے. نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے. آج محرم کی 5 تاریخ ہے. علماء نے لکھا کربلا میں شیخ مہدی ایک عالم تھے، بزرگ عالم تھے. 5 محرم کو حرم امام حسین میں مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس کے اختتام پر شیخ مہدی نے علی اکبر کی شہادت پڑھی. آپ تصور کر سکتے ہیں شیخ مہدی جیسا عالم ہو، کربلا کا ماحول ہو، حسین کا روزہ ہو، اکبر کی شہادت ہو، مجلس میں کیا قیامت آ گئی ہوگی. بڑی پرمصائب مجلس ہوئی. شیخ مہدی اپنے گھر چلے گئے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو لیٹے تو اس عالم کی ذرا آنکھ لگ گئی. ابھی آنکھ ہی لگی تھی عزادارو کہ رسول اللہ روتے ہوئے خواب میں آئے. آ کر کہتے شیخ مہدی تو نے بڑا ظلم کر دیا. شہادت تو پڑھوں گا الموسن میں صرف یہی جملہ آپ برداشت کر لیں تو بہت ہو جائے گا دوستو. شیخ مہدی رسول اللہ کہتے ہیں تو نے بڑا ظلم کر دیا. شیخ مہدی قدموں پہ گر کے کہتے ہیں خواب میں یا رسول اللہ مولا کوئی غلطی ہو گئی، مولا کوئی گستاخی ہو گئی، یا رسول اللہ کوئی روایت غلط پڑھ دی. رسول کہتے ہیں نہیں پڑھا بھی تو نے صحیح ہے، روایت بھی اکبر کی شہادت کی صحیح پڑھی ہے، مگر تو پڑھ گیا ہے. جب سے تو نے حسین کے روزے میں اکبر کی شہادت پڑھی ہے، شام میں میری زینب بے ہوش ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. شام میں ہاں کرو ماتم، کوئی جلدی نہیں ہے مجھے مصائب، میں اطمینان سے پڑھوں گا. نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. دیکھو علی اکبر کی شہادت کا معجزہ سب سے بڑی قیامت ہے اکبر کی شہادت. شام میں میری زینب بے ہوش ہے. کبھی حسین ہوش میں لا رہے ہیں، کبھی فاطمہ ہوش میں لاتی ہے، اور میری زینب کی جب غش سے آنکھ کھلتی ہے تو چلا کے کہتی ہے ہائے میرا 18 برس کا پالا، ہائے میرا کریل جوان. علی اکبر. عزادارو، نوجوانوں، حوصلہ، سانس لے لو. میرے نوجوان دوستو میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، مگر ایک جملہ سن لو. آپ کی شہزادی زینب یہ فرماتی ہیں
کہ اگر کبھی کوئی ذاکر میرے اکبر کی شہادت پڑھے اور اس پر کوئی نہ روئے تو مجھے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسی اکبر کو برچھی لگتے وقت ہوئی ہوگی. یہ بی بی کا جملہ ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر اکبر کی شہادت پہ کوئی نہیں روتا. تو عزادارو آج کوئی آنکھ ایسی نہیں رہنا چاہیے جو نہ روئے اکبر کی شہادت پر، ہو بھی نہیں سکتا. عزادارو اکبر کی واحد شہادت ہے. بس جملہ سن لو، مجلس اسی پر ختم کر دوں گا، تفصیل المحسن میں بیان کروں گا. اکبر واحد شہید ہے. سارے علماء نے لکھا کہ جتنے شہید بھی گھوڑے سے گرے ہیں، جتنے شہید بھی گھوڑے سے گرے، ہر ایک نے حسین کو پکارا. ہر ایک کے لاشے پر حسین گئے. کبھی گھوڑے پر بیٹھ کر گئے، کبھی پیدل چل کے گئے، کبھی تیز دوڑ کر گئے، کبھی آہستہ چل کر گئے. ہر شہید کے لاشے پر پہنچے. قاسم کی لاش پہ حسین خود پہنچے، عباس کی لاش پہ خود پہنچے، حبیب کے لاشے پہ خود پہنچے، سعید کے لاشے پہ خود پہنچے، خود چل کر حسین گئے. مگر اکبر واحد شہید ہے. علماء نے لکھا کہ جب کڑیل جوان برچھی کھا کے گھوڑے سے گرا اور کہا یا بتاؤ ادرکنی، حسین زمین سے اٹھے، اٹھ کے گرے، گر کے پھر اٹھے، اٹھ کر چلے. حسین ڈگمگا گئے. فاطمہ کے لال سے جب چلا نہیں گیا تو کوہنیوں کے سہارے کربلا کے ماتم کرو دادارو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ٹھہرو بیٹا، ابھی نہیں آئے گا تابوت. جی بھر کے رو، جی بھر کے، جی بھر کے، جی بھر کے ماتم کرو، جی بھر کے ماتم کرو عزادارو. ابھی ٹھہرو، جب میں کہوں گا اس وقت تابوت آئے گا. علی اکبر کا تابوت ایسے آئے کہ جوان ثابت کرے کہ ہم علی اکبر کے ماتمدار ہیں. عزادارو حسین اٹھے، اٹھ کر گرے، گر کر پھر اٹھے. فاطمہ کے لال سے جب چلا نہیں گیا تو علماء نے لکھا کہ پدر بر لاش پسر زانو بزانو رسید. حسین گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے نا، حسین اس طرح کربلا کی طرف چلے اور جاتے جاتے کہہ رہے ہیں اے عرض کربلا میرا اکبر کدھر گیا؟ اے بابا مشکل کشا مجھے نظر نہیں آ رہا، میرا نور نظر. حوصلہ، دو جملے بھائی، دو جملے، اور مولا تمہیں سلامت رکھے. حوصلہ حوصلہ، رو جی بھر کے، جی بھر کے رو. ایک جملہ، بس ایک جملہ اور سن لو، میں مجلس ختم کر دوں گا. گھٹنوں کے بل، زانوؤں کے بل چلتے ہوئے اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے اور پہنچ کر کہتے ہیں اکبر، اکبر غریب آ گیا بیٹا. شاہ جی مولا تمہیں سلامت رکھے. بھائی سلامت رہو، سلامت رہو. بھائی مظہر تقی، رسالت رضوی، شاہ جی سلامت رہو، مولا تمہیں آباد رکھے. اور میرے جوانوں، حسین نے پہلی مرتبہ جو اکبر کے لاشے پر آ کر کہا نا اکبر غریب آ گیا، اکبر کا لاشا تڑپنے لگا. بابا ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں خود کو غریب نہ گئے. ارے جس کے جوان بیٹے ہو وہ باپ غریب. ماتم کرو نا، یہ جاؤ ماتم. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے. بس آخری جملہ، بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکوں گا، نہ تم سن سکو گے. بس یہ جملہ سن لو عزادارو. بابا ابھی اکبر زندہ ہے. بابا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو وہ باپ غریب نہیں ہوتا. اکبر مجھے پتا ہے، اکبر مجھے پتا ہے. اکبر سینے سے ہاتھ تو اٹھا میرے لال. میں قربان ہو جاؤں اس خلیل کربلا کے، میں قربان ہو جاؤں اس کربلا کے ابو طالب کے، میں قربان ہو جاؤں
اس ابراہیم کربلا کے خود کہہ رہے ہیں اکبر ہاتھ ہٹا بیٹا سینے سے، بیٹا کچھ نہ چھپا، تیرا باپ امام ہے، میں جانتا ہوں کیا ہے، بس مجھے اجازت دے دے میں برچی کا پھل نکال لوں۔ اکبر میرا امتحان نہ لینا، تڑپنا نہیں، میں ابراہیم کی طرح آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھوں گا، میں ابراہیم کی طرح آنکھوں پہ پٹی۔ آخری جملہ تابوت آ جائے گا، اکبر تڑپنا نہیں۔ اکبر نے دایاں ہاتھ سینے سے ہٹایا، حسین آگے بڑھے، گھٹنا زمین پہ ٹیکا، برچی کے پھل کو ہاتھ میں لیا، یا علی کہا، جوان بیٹے کا کلیجہ برچی کے پھل میں آ گیا، پروردگار